الاصول بندگی استاج گر کی ہے۔ میرے حضرت واقف اسرار جلی و خبیر شاہزادہ گولڈا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے اشعار دیتے جڑی تضمین لائی ہے، انہوں نے فرمایا حب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معبور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے۔ تو محبوب دی تعریف کدی اچھائیاں بیان کر کے اور کدی منکرین جواب دے کے۔ میں تو بات آمن والے جملہ علماء عظام میرا اعتماد کامل آتا ہے کہ یقیناً اولیاء کاملین دیو شان دے ہوتے سیر حاصل گفتگو یقیناً فرمیسن، اور انشاءاللہ کل تک اولیاء کاملین دی عظمت اور شان آن بان مقام دی گفتگو جاری ساری راسی انشاءاللہ اور رحمنی چلی۔ میں مختصر وقت کے اندر جو آیت پڑھی ہے اس دے ہوتے کچھ گزارشات والی گوش گزار کر کے اجازت طلبگار ہو سن۔ بلل آخرت خیر لک من الاولی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوانی جڑی آمن والی گھڑی ہے، آمن والا زمانہ ہے ایک او، اور ایک او زمانہ جڑا تھوڑا گزر گیا، ایک او زمانہ جڑا یسٹر کے گزری ہوئی کل، اور ایک تو مارو آنے والی کا، ایک او زمانہ جڑا گزر گیا اور ایک او زمانہ جڑا آمن آیا ہے۔ اے محبوب جڑا تھوڑا گزرا ہوا زمانہ ہے وہ بھی آل ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن جڑا آمن والا زمانہ ہے وہ پہلے زمانے تو بہت ہی اعلیٰ اور افضل زمانہ اسا بنا چھوڑا ہے، آمن والا زمانہ۔ الحمدللہ تساں اساں اس آستانہ عالیہ دے بڑے عرس شریف دی محفل دے وچ حاضر اور موجود ہیں۔ بڑے دل لفظ تو تھاری سوچ دا پرندہ اتنے ورد حیرت ڈب جائے کہ بڑے عرس کا کیا مقصد ہے۔ یاد رکھو کہ عرس بڑے اور چھوٹے کرسیاں دے اتنے بامن والے علماء اور خطباء دے نال نہیں ہوتے، بڑے اور چھوٹے عرس مجمع اور پنڈال دے بھرے ہومن نال نہیں ہوتے، بلکہ عرس دا بڑا اور چھوٹا ہونا جس ہستی دا عرس پہ ہوتا ہے اس ہستی ڈٹھا ویسی، اگر وہ ہستی چھوٹی ہے عرس چھوٹا ہے، اگر ہستی بڑی ہے تو عرس بڑا ہے۔ مرشد آباد ادولہ گل حسن کوئی عام اور چھوٹی ہستی نہ آئی، ہستی بڑی آئی تو یقیناً عرس بھی چھوٹا نہیں ہو سکتا بلکہ بڑا ہے۔ الحمدللہ تساں اساں آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف کے بڑے عرس کے بڑے عرس کے حاضر اور موجود ہیں، کیوں اس واسطے کہ جس ہستی کا عرس ہے وہ بڑی اعلیٰ ہستی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی تھوڑی گزری ہوئی گھڑی ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن جڑا آمن والا زمانہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اتنے مفسرین نے مختلف اپنی آراء بیان کیتیاں، وقت کے پیش نظر میں دو ترائے بیان کر چھوڑ دوں کہ اولا اور آخرت تو مراد کیے ہوئے۔ اولا تو مراد پہلی مفسرین کی رائے ہے کہ اولا تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو پہلے والا زمانہ،
اور آخرت تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو بعد والا زمانہ. تے ہن مانا کس طرح بن ویسی کہ اے محبوب جڑا تھوڑا ولادت تو پہلے والا زمانہ ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن ولادت تو بعد والا زمانہ اے محبوب وہ سب بہت ہی اعلیٰ بنا چھوڑا. خیر اخیر و تم بلا ضابطہ، اس میں تفضیل ایک اعلیٰ بہت ہی اعلیٰ اساں تھوڑا زمانہ آمن والا جڑا ولادت تو بعد والا ہے وہ بہت اعلیٰ بنا چھوڑے. ولادت تو پہلے والا زمانہ اعلیٰ، وہ ولادت تو پہلے والا زمانہ کیا ہے جڑا اعلیٰ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن دوتے چھری چلائی. علماء خطبہ کو سن دے رہے ہو چھری نہیں چلتی. چھری کیوں نہیں چلتی؟ بارگاہ رسول دے وچ سوال اٹھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت تو پہلے والا زمانہ ہے، اجی حضور دی ولادت نہیں تھی. سنت و ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کی تھی. یہ ولادت تو پہلے والا زمانہ کتنا اعلیٰ ہے بعد والے کا اندازہ تو سب خود لا چھوڑا ہے. فرمایا گیا کہ چھری نہیں چلتی. چھری کیوں نہیں چلتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واسطے چھری نہیں چلتی کہ ابراہیم علیہ السلام دی چھری اور اسماعیل علیہ السلام دے گلاب دیا پتیاں تو بھی نرم و نازک گلے دے درمیان حضور نے فرمایا چھری کس طرح چلیا؟ میرا نور آویندہ ہے، میرا نور آویندہ ہے. وہ نور اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری نہیں چلن دیتا، اس واسطے کہ میں اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں پیدا ہونا ہے. یہ ولادت تو پہلے والا زمانہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت تو پہلے لوگاں دیاں جاناں بچائیں، ولادت تو پہلے عقدہ کشائی کی دیئے، ولادت تو پہلے اللہ دے اذن اور اللہ دی عطا دے نال مشکل کشائی کی دیئے، لوگاں دی حاجت روائی کی دیئے ولادت تو پہلے. اور اے محبوب جڑا ولادت تو بعد والا زمانہ ہے وہ تو پہلے زمانے تو بھی اعلیٰ زمانے ہے. جڑا محبوب ولادت تو پہلے لوگاں دیاں جاناں بچا رہے ہے، ولادت تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتیاں دی عقدہ کشائی کس طرح نہیں فرما سکتا. رنگ پار کلو اروار جو آئے، رنگ پار اروار کو لیندہ آئے، وقت عظمت گئی ہے اس چھا دی جے چھاتے قدم پہ کہندہ آئے. کہنی خاطر بھاگ گلزار کی تھی کہنو چھری تلوں بچ رہندہ آئے. وہ ظفر حضور دا نور تہائی جڑا قدسیاں نو جھک ویندہ. پار اروار جو آئے، پار کے وے پار تو مراد جڑے شعراء دے تخیلات ہونے نے عام نہیں ہوندے. پار دریا کی پرلی پانا، اروار دریا کی ارلی پانا، لیکن پار تو مراد ولادت تو پہلے والا زمانہ اور اروار تو مراد ولادت تو بعد والا زمانہ. ہوں سونا لنگ پار کو لوں اروار جو آئے، رنگ پار اروار کو لیندہ آئے. وقت عظمت گئی ہے اس جھاتی جے جھاتے قدم ٹکیندہ آئے. کہنی خاطر بھا گلزار کی تھی ابراہیم علیہ السلام دے واسطے، کہنی خاطر بھا گلزار کی تھی کہنو چھری تلوں بچویندہ آئے. وہ ظفر حضور دا نور تہائی جو فرشتہ نو جھکویندہ آئے. معلوم ہویا کہ ولادت تو قبل حضور نے لوگاں دیاں جاناں بچائیاں. تا عقیدہ رکھنا کہ ولادت تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مشکل کشائی اور حاجت روائی اپنے غلاماں دی اور اپنے امتیاں دی کس طرح نہیں فرما سکتے. اور دوسری تفسیر دی کہوے کہ اولا تو مراد کہوے اور آخرت تو مراد کہوے. آج دا موضوع سخن مختصر وقت صرف اولا کا لفظ، اولا کا مقام، آخرت کا مقام انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو بیان کر سو. اولا تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی او 9 ماہ اور کچھ دن ایک روایت مطابق جڑا بطن آمنہ پاک دامنہ حضرت آمنہ پاک دامنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن مقدس دے وچ جڑا 9 ماہ دا عرصہ گزرا وہ اولا تو مراد ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی والدہ دے بطن مقدس دے وچ رہے جڑا زمانہ وہ اولا ہے چند مہینہ دا. آخرت تو مراد اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی والدہ دی گود دے وچ موجود ہیں. وہ گودی دا زمانہ آخرت والا زمانہ ہے. یعنی مفہوم ہی نہیں بن ویسی کہ اے محبوب جو تہاڈا زمانہ اپنی والدہ دے مقدس جوف اور مقدس بطن اور مقدس پیٹ دے وچ رہیا ہے، جیڑا زمانہ گزرے وہ زمانہ بھی تہاڈا بہت اعلی ہے. لیکن اے محبوب جیڑا بعد والا زمانہ ہے اس زمانے نو خیر اساں بہت ہی اعلیٰ تے افضل بنا چھوڑے. وہ جوف مقدس دے زمانہ کس طرح گزرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ کے بطن میں تھا کہ آسمان دے اوپر جو قلم لکھ دیا آسمان سے جو قلم لکھ دیا سدرۃ المنتہا دے اوپر لوح محفوظ تے جو قلم لکھ دیا حضور نے فرمایا سمعت تو میں اس قلم دی آواز اپنے کناں نال سندا ہوں. کیڑے زمانے اپنی والدہ دے پیٹ والے زمانے آسمان تے قلم لکھ دیا کہ میں سمیتو اپنی والدہ دے بطن مقدس دے وچ اس کلم دی آواز سنتا ہوں. یاد رکھو جڑی آسمان تے کلم لکھ دی ہے وہ کیڑی کلم آئی؟ وہ نورانی کلم آئی. اور نورانی شے دی آواز نہیں ہوتی، نورانی چیز دی آواز نہیں ہوتی. آسان مثال دے کے مسئلے نو میں واضح کر چھوڑا کہ اس یلتمسون مجالس ذکر، اس مجلس دے وچ اس محفل دے وچ فرشتے بھی موجود ہیں تھوڑے نال، آس پاس اگے پیچھے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ سجے کھبے فرشتے موجود ہیں. ساڈے سجے اور کھبے مونڈے دے فرشتے موجود ہیں. کنا اساں فرشتاں دے پراں دی پھڑ پھڑاون دی آواز سنی کیوں؟ اس واسطے کہ خلقت الملائکۃ من النور، فرشتے نور ہیں اور نور دی کوئی آواز نہیں ہوتی. آسمان تے جڑی قلم لکھ دی آئی وہ کیڑی قلم آئی؟ نور دی قلم آئی. کہ نور دی تا آواز نہیں ہوتی. میں انتہائی توانوں انتہائی مشکل سپرلیٹڈ ڈگری مشکل ترین دائرے دے وچ داخل کر رہے ہیں. بہت ہی مشکل مسئلے دے وچ تساں ہن کیا جی جا رہے ہو. غور نال حضور نے فرمایا آسمان تے جو قلم لکھ دی ہے میں اس قلم دی آواز اپنی والدہ دے پیٹ دے وچ سندا ہوں. آسمان دی قلم نورانی قلم آئی، نورانی چیز دی آواز نہیں ہوئی. جب آواز کوئی نہیں تو سنی کیڑی چیز گئی؟ جب آواز نہیں تو پھر سنی کیڑی چیز گئی؟ آواز ہو سی تو سن سو، آواز نہیں ہوگی تو سنی بھی کاشن نہ ویسی. میں خاموش تو سا کوئی چیز بھی نہیں سنی. میں بول رہے ہیں لب کشائی کر رہے ہیں تو سا سن دے پہ ہو تو آواز کوئی نہیں کیونکہ وہ نورانی کلام آئی. حضور فرمائے نے سمیت تو میں اس کی آواز سنتا ہوں، میں اس کی آواز سنتا ہوں. یاد رکھو امتی اور نبی دے درمیان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سماعت کے ہوتے جارہ فرق لکھتے ہیں، صرف سماعت کے ہوتے جارہ فرق لکھتے ہیں. امتی اور نبی دے درمیان سماعت سننا اس سنن کے ہوتے جارہ فرق امام سیوطی لکھیا. وقت پیش نظر مہنگو سے جڑا اپنے موجودہ متعلقہ اور ریلیٹڈ فرق ہے. فرمایا امتی دی سماعت اور نبی دی سماعت اچھ فرق ہے. امتی دی سماعت کے وے آواز دی محتاج ہے، امتی دے کان آواز دے محتاج ہے. نبی دی سماعت آواز دی محتاج نہیں. امتی آواز نکل سی تے سن سی، آواز ہووے تے بھاوے نہ ہووے. نبی دی سماعت اتنی مضبوط ہوں دیئے کہ بغیر آواز دے نبی سماعت فرما گئے تھے. یہ فرق ہے جڑا امام جلال الدین سیوطی لکھے. تساں تو مطمئن ہو گئے ہو لیکن علماء مطمئن نہیں ہوئے، وہ نہیں ہوئے مطمئن. بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آواز ہووے تو سن سے، آواز نہیں ہو سی تو نہ سن سے، آواز ہو سی تو سن سے، آواز نہ ہو سی تو نہ سن سے. امتی ٹھیک ہے لیکن نبی بغیر آواز دے سن سکتے ہیں. سنن نو آواز لازم ہے، لازم ملزوم ہے، ضروری چیزیں ہوتی ہیں. سنن نو آواز لازم ہے. جب آواز نہیں تو سب کی نہیں آتے ہو کہ امام سیوطی لیکن بغیر آواز دے سن لو. میں مسئلہ سوکھا کر دے ماں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ تھی گئے. آپ نے فرمایا کہ میں اتنے قدمہ دی آہٹ سنیے. کہیں دی قدمہ دی آہٹ دی آواز، کہیں دی قدمہ دی آہٹ دی حضرت حضرت بلال دے قدمہ دی آواز حضور نے فرمایا میں نے آسمان کے سنیے.
کنڈی ہلدی آئی رک گئی، بستر دی گرمی تھم گئی، دریاواں دی روانی تھم گئی، ہر چیز رک گئی۔ حضرت بلال دی جان بھی تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہن وہ آسمانہ دے چلے گئے۔ حضرت بلال زمین دے کس طرح چل رہے ہیں، وہ تو ستے پیا۔ حضور نے فرمایا میں ہن سنیں حضرت بلال پر پہلے کہ بہت مشکل مسئلے دے وچ داخل ہو گئے ہو کہ حضرت بلال کی آواز حضور نے فرمایا میں نے شب معراج آسمانوں پر سنی ہے، بلال سو رہا ہے۔ یہ آواز کی نہیں سن گئی تھی، سبحان اللہ، بلال سو رہے، آواز کس طرح؟ سوکھے اور آسان خطاب انشاءاللہ کل تک جاری رہ سے۔ فرمایا کہ بلال سو رہے لیکن آواز کس طرح سنی؟ وہ کیڑی آواز آئی؟ زمین دے تے چلن والی آواز نہیں، حشی مشکات لکھ دیا، وہ زمین تے چلن والی آواز نہیں بلکہ حضور نے فرمایا میں نے آسمانہ تے حضرت بلال دی آواز سنی۔ وہ کیڑی آواز؟ بروز حشر قیامت دا دن قہر دی گرمی اذهبوا الی غیری دی پکار نفسی نفسی دا عالم سینے تک پسینہ قیامت دے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی تے سوار اور حضرت بلال اٹھنی دی مہار پکڑی ہوئی سی۔ او قیامت علی قیامت دے میدان دے چلن والی آواز حضور نے فرمایا میں نے شب معراج آسمان قیامت نہیں، قیامت کا میدان نہیں، اونٹنی نہیں، اونٹنی کا سوار نہیں، حضرت بلال نے مہار کو تھاما نہیں، چلے نہیں، آواز نکلی نہیں، پھر سن کیسے لیا؟ امام جلال الدین سیوطی فرمایا یاد رکھ کہ سنن والا امتی نہیں، عرش دا مہمان، مطلب دلال، آمنہ تو در یتیم، اللہ دا پیارا، امت دا سہارا، مکین گنبد خضرا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ بس جنہیں اجے بلال دی آواز نکلی نہیں تے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کر دی۔ عرش مولد تے لکھن والی قلم دی آواز کوئی نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سماعت فرما کے دی، پھر بھی سماعت فرما کے دی۔ پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے، محبوب کو کیا کہیے؟ الفاظ ہی نہیں ملتے۔ محبوب نے اتنے آکھا کہ بغیر آواز کے پہ سن دیں، میں کیا آکھا؟ مالکہ آکھا، دلکشا آکھا، خوش نوا آکھا، خوش ادا آکھا، رہنما آکھا، پیشوا آکھا، مصطفیٰ آکھا، مجتبی آکھا، الفاظ نہیں ملتے۔ میں کیا آکھا؟ عرش دا مہمان آکھا، مومن دا ایمان آکھا، عاشق دی جان آکھا، مصحف دے قرآن آکھا، کیا آکھا؟ رحمت رحمت دو جہاں حامی بے قصاں رحمت اجے میں اپنے ٹائم دے وچ موجود ہوں۔ رحمت دو جہاں حامی بے قصاں شاہ کون و مکان وہ کہاں ہم کہاں، وہ کہاں ہم کہاں، او کتھے تے اسا کتھے، اسا آواز دے محتاج، او آواز دے محتاج نہیں۔ رحمت دو جہاں حامی بے قصاں شاہ کون و مکان وہ کہاں ہم کہاں، سرورے سربراں رہبرے رہبراں، سرورے سرورے سربراں رہبرے رہبراں، تاج تار شاہ وہ کہاں ہم کہاں۔ سبحان اللہ، جی آواز رالا کو ان کی خوشبو سے مہکے چمن تر چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، تذکرے آپ کے
چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں ہم کہاں، دلکشا خوش نوا خوش ادا، رہنما پیشوا مصطفیٰ مجتبی، رہنما پیشوا مصطفیٰ مجتبی، جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں، جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں، میری قاصر زباں وہ کہاں ہم، سرورا رہبرے کیڑی لے لم یاد نظیر و کافی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، سرورا رہبرے رہبرا، تاج تار شاہاں وہ کہاں ہم کہاں، اے محبوب تھوڑا اولا پہلا زمانہ، آمن والے زمانے تو آلہ تی افضل ہے، اولا تو مراد ولادت تو پہلے تا زمانہ، آخرت تو مراد ولادت تو بعد تا زمانہ، اولا تو مراد بطن مقدس تا زمانہ، آخرت تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باہر کا زمانہ ہے فرمایا گیا۔ تیسری تفسیر اس آیت یہ بھی ہے کہ اولا تو مراد حضور دا بچپن کا زمانہ، صغر سنی کا زمانہ، اور آخرت تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شباب اور جوانی کا زمانہ۔ اے محبوب تھوڑے بچپن کا زمانہ بھی آلہ ہے، لیکن جیڑا تھوڑا جوانی کا زمانہ ہے وہ اس کو بھی آلہ ہے۔ بچپن کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیے بھی آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیگے اور پنگوڑے دے وچ کہ آسمان دا چند لوری لے کے میں سمے دہائی، لوری دے کے سمے دہائی، لفظاں تے بھی غور، لوری دے کے سمے دہائی، لوری کے چیز ہے، لوری اے وے کہ جس وقت والدہ کوئی چیز گنگنا دی ہے، بچہ وہ آواز سن کے سم میں دے، حضور فرمائے پہ میں اپنے پیگے اور پگوڑے دے وچ آسمان دا چند لوری دے دا کہ لوری بچہ سن دے، آسمان دا چند 2,40,000 کلومیٹر تے موجود ہے، جدید سائنس فاصلہ کرتا 2,40,000 کلومیٹر تو آسمان دے چاندی لوری دی آواز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دے زمانے دی وچ سن دے پے 2,00,000 کلومیٹر تو آواز۔ اے محبوب جڑا تھوڑا جوانی دا زمانہ ہے وہ اس تو بھی آلہ ہو سی، بچپن دے وچ محبوب ہوئے 2,00,000 کلومیٹر تو چاندی آواز سنے تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرہ دے وچ صرف 2,000 کلومیٹر تو درود و سلام دی آواز تو نہیں سن سکتے، صرف اور صرف گل محبت کی ہے، اور محبت ایک چیز کہ جس وقت آ بنے اور پھر تڑپے، جو اپنے گھر میں امتی حضور کا ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ محبت یہ ہے کہ محبوب اور محب نہیں آپس رابطہ برقرار ہو ویندے، بغیر تیرے میں کہیں کو دیکھاں تو نظر دیں، میں جے کو دیکھاں مزاق دیکھن دتا ہے شاکر، تو میں کو دیکھے میں تے کو دیکھاں۔ محبت کوئی عام چیز ہے، محبت یادی ہے عاشق اور معشوق کا، طالب اور مطلوب کا، قاصد اور مقصود کا، محب اور محبوب کا ایک مضبوط رابطہ ہوتا ہے۔ بغیر تیرے میں کہیں کو دیکھاں، بغیر تیرے میں کہیں کو دیکھاں تو نظر دے، میں جے کو دیکھاں، میں جنہیں بھی دیکھا تو نظر دے، بغیر تیرے